مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ میرے بھراؤں توجہ کرے آئے، تھوڑی جی نفاست مکا کے نا گل ڈاڈی آئی پئی نے۔ مجھے وہ عقل کا، بزرگ دعا فرمائیں گے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے شہر کا منورہ، ہمارے عادل، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے۔ شاہ صاحب لٹریچر کی اگر کوئی کمی رہ جائے میں مجرم، کتاب یاد ہے، نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور اسپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ ارے کیا بات ہے، لاہور تیرے معیار کو سلام، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے فلک سے دمبے کا آنا، نکتہ بناؤ۔ ارے فلک سے کتنی دیر پڑھنا ہے جناب؟ فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، پڑھی جائیے، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا۔ بہت بڑی دلیل ہے۔ ارے کتاب یاد ہے، نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے، شعر پہ شعر اس لیے نہیں پڑھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ کھیل ہی بن گئی۔ بات کرتے ہیں ایک منٹ۔ بار الہ میں اس نکتے کا وزن کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کو یہ نکتہ ہے کیا۔ خالق کی آواز ہے، یہ اگر اس نکتے کا وزن کرنا ہے نا، اب یہ میں تقریر میں سے نا آپ کو اتنی سی بات اٹھا کے دے رہا ہوں، ورنہ سورہ دہر کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ اب یہاں سے پیچھے سے بات چلتی ہے، کم از کم 55 منٹ کی تقریر ہے، اس کے بعد جا کے 55 منٹ بات کرنے کے بعد یہ بات آتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیے گا، مالک مجھے نقطے کا وزن کرنا ہے، اور میرے پاس وہ ترازو بھی نہیں ہے جس میں تیرا کلام تولوں، اور مجھے دیکھنا بھی ہے کہ یہ نقطہ کیا ہے۔ آواز توحید آئی، اسے زبان حال کہتے ہیں۔ علی عباس کے جتنے موالیان بیٹھے ہیں نا اس وقت، یہ شیعہ سنی برادران، ان سب کو ابھی اپنے ساتھ لے۔ اگر نقطے کا وزن کرنا چاہتا ہے نا تو ابھی دوڑا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا ہے۔ سامعین گرامی، چند بندوں کے علاوہ تقریباً ہر بندہ بے قدری کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں ہاتھ ماراں تے واتی میرے نال بولو، میری بات سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں حسن بک رہا ہے۔ شان صاحب میں نے سب کو ساتھ لیا اور میں دوڑا مصر کے بازار میں گیا، میں نے خدا گواہ وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ بکنے والا تھا حسن یوسف اور خریدنے والا تھا عزیز مصر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم پہنچے، تب مصر کے تمام رئیس پیچھے ہٹ چکے تھے، عزیز مصر آگے آیا۔ تاریخ کہتی ہے نیاز بیگ کے جوان بھائیوں، اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ، یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو۔ ایک پلڑے میں اللہ کا نبی اور دوسرے پلڑے میں جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی وزنی اس نے خزانے رکھوا دیے، اور گھمنڈ کے عالم میں کہتا ہے اٹھاؤ ترازو دیکھتا ہوں کتنا قیمتی ہے۔ ترازو اٹھتا گیا، چہرہ اترتا گیا، دنیا نے پہلی بار دیکھا حسن دولت سے وزنی ہو گیا۔ اسے لاہور کہتے ہیں، اسے نیاز بیگ کہتے ہیں۔ کروڑ بار سلام اس بندے کو علی عباس کا دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے جس نے اس مشکل بات کا وزن کیا۔ پہلی بار وزن دنیا نے دیکھا، حسن وزنی ہو گیا۔ دولت ہوا میں چلی گئی، جاذبیت ہوا میں چلی گئی، لیکن اب حالات خراب ہیں، اب معاملات اور ہیں۔ جان ایلیا نے کہا تھا یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہو۔ البتہ سامعین گرامی گزارش کر رہا ہوں، چہرہ اتر گیا۔ اب یہ بھی علی عباس عسکری ہمارے پاس اصل میں نا وہ چیز نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ یہ بھی ہم ممبر پہ نالائکی کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے مانگ ہی نہیں سکے بیچارے۔ سامعین گرامی علی عباس عسکری، حضور جملہ سنیے جملہ، اب یہ بھی علی عباس عسکری کہہ رہا ہے کہ عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا، میرے مالک ہزار درجہ سفر آگے کے آسان کریں۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے یہاں عجیب فقرہ کہتے تھے، سید فرماتے تھے یہاں خزانے ہوا میں گئے، وہاں اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا۔ یہاں سے جو بھی بولا اس کا شکریہ۔ حجت کو یلو شرٹ، فیروزی شرٹ، نیوی بلو،
ڈار کیا لو تسی چارے مہربانی کرو تھوڑا جہا میرے نال تعاون کرو اس تو زیادہ چنگیاں نشانیاں میرے کو کوئی نہ تواڈے کولوں داد لمن دی چہرہ ادھر کیا ہوا ہے چہرہ کیوں اتر گیا اس نے کہا سرکار دیکھ تو چاہتے ہیں دیکھ تو رہے ہیں میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں میں خرید اس نے کہا وزن ہی نہیں کر پا رہا کیوں نہیں کر اور میں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں میں آپ کو تول ہی نہیں پا رہا فرمایا کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا چھوٹا سا کام کر مجھے کاغذ قلم دوات لا دے وہ گیا وہ کاغذ قلم لایا جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیج کو ہاتھ کی اوٹ میں رکھا قلم سے کاغذ پہ چند کلمات لکھے اس کے بعد اسے فولڈ کیا ایسے فولڈ کر کے اس کی پرچی بنائی پرچی بنا کے اسے بولا فراز بھائی جملہ با فلک شیر شاہ جی سرکار جملہ 24 محرم میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی بارگاہ میں آپ کو سلام کریں گے جہاں مجھ سے ہٹ کے سبھی اچھا پڑھنے والے ہوں گے لیکن 24 سفر تک منو برائے جملہ بھول گیا خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں توفیق مدد سرائی مانگی نہیں ہے کچھ کلمات لکھ کے فولڈ کیا اور فولڈ کر کے اسے بلا کے فرماتے ہیں اتار خزانے رکھ یہ پرچی پلڑے میں اٹھا دے ترازو خزانے لاہور ہے نا میں پنڈ دیہات میں تو نہیں ہوں اب لاہور میں بھی بات نہ سنی جائے تو پنجاب میں کون سی جگہ ہے خزانے اترے پرچی رکھی گئی اٹھایا جو ترازو منظر بدل گیا حسن یوسف ہوا میں چلا گیا ایک معمولی سی پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا حسن ہوا میں چلا گیا حسن سر کیمرہ مین مجھے مدد کیجئے گا بندہ ڈھونڈنے میں جس کی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی اتنا سمجھانے کے بعد اللہ کرے اب اس سے اتنا ہی میں سمجھا سکتا ہوں اس سے زیادہ میری ڈیلیوری ہے بھی نہیں اس سے زیادہ میری گرپ ہے بھی نہیں میری بات پہ اب خزانے ہوا میں پہلے تھے اور حسن یوسف وزنی تھا اب ماحول تبدیل ہو گیا اب حسن یوسف ہوا میں چلا گیا اور اب ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا خدا کی قسم آپ سے ڈبل کیا ٹرپل ٹیٹرا پریشان ہو گیا زیادہ عزیز مصر دوڑتا دوڑتا آ کے پلڑے پہ گرا اور اس نے کہا کہ میں کھول کے دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس میں لکھ کریوسٹی لیول آخر اس میں ہے کیا آخر ایسا لکھا کیا ہے وہ آیا وہ گرا باوجود اس نے پرچی کھول کے دیکھا بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہاتھ کی رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بھائی کیمرہ مین میں نے مدد مانگی ہے مجھے بندہ میرے ساتھ ڈھونڈوانا ہے میرے بھائی نے جو ابھی تک پریشان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تم بھی وہی کافر کا کافر اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا میں تو بے کے نقطے میں تل گیا میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں میرے مولا یہ جوانیاں سلامت رکھیں مل کے بولو نعرہ حیدری بسم اللہ میں نہیں تلا میں تو بے کے نقطے میں عباس صاحب مولانا کاظمی صاحب کا مصرع ہے نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو یہ ایک لائن دوبارہ سنیے ادھر دیکھیے گا شاہ صاحب بہت توجہ صاحبان ممبر بہت توجہ خدا را توجہ پلیز دوبارہ سنیے نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو کاظمی صاحب کے اس ایک مصرے پہ میں نے 7 دن سٹڈی کی ہے کہ یہ ایک مصرع کیا تھا یہ ایک مصرع نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو اب نقطہ کیا ہے اور دائرہ کیا ہے خدا کی 2 صفات ہیں خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے وہ خلق بھی کرتا ہے اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امر بھی کرتا ہے اب آپ کسی سادہ لو بندے کے سامنے کہیں گے کہ خلق اور امر کا مطلب کیا ہے تو دونوں کا مطلب وہ ایک ہی بتائے گا کہ خلق کا مطلب بھی بنانا کریٹ کرنا اور امر کا مطلب بھی بنانا لیکن کہیں بھی کوئی بھی چیز مکمل طور پر 2 باتیں ہم مانا نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے خلق بھی خدا کرتا ہے امر بھی خدا کرتا ہے لیکن خلق کر کے بنانے میں اور صفت امر سے بنانے میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے کسی بھی چیز کے سلولی بننے کو خلق کہتے ہیں جیسے 6 دنوں میں یہ پوری کائنات رفتہ رفتہ بنی جیسے تخلیق انسان شک میں مادر میں جو بچہ 9 ماہ تک قیام کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ بنتا ہے یا جیسے آپ کوئی بیج بوتے ہیں تو وہ رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے یہ ہے صفت خلق کسی بھی چیز کے رفتہ رفتہ بننے کو خلق کہتے ہیں اور امر کیا ہے امر کی مثال کسی بھی چیز کا فوراً بننا جیسے کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے
پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پکی گل ہے نا، میں پڑھتا رہا نا، میں ڈھیر تنگ نہیں غور تو نہیں ہو گیا میرے دستا ہے پیام بھی کسی دی شے دے سلو بڑھن نو خلقہ دن تے کسی بھی شے دے فوراً بڑھن نو امر کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. اب کن ہو فیکون ہو جانا، اب یہ جو کن اور فیکون ہے نا، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، یہ جو اس کے بیچ میں فا ہے نا، فا کن اور یکون کے بیچ میں فا جو ہے نا، یہ جو دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے، یہ جو فا کا فاصلہ دے رہا ہے نا، اس فاصلے کا مزہ ہی یہی ہے. عربی ڈکشنری پڑھنے والے لغت والے لوگ میری بات کی تصدیق بھی کریں گے اور تائید بھی کریں گے. عربی لغت میں اس صیغے سے جہاں پر فا آ جاتا ہے نا، وہاں فاصلے، دیر، لیٹ، سویر، عجلت بند ہو جاتی ہے. کیسے؟ کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. جہاں فا آیا وہاں وقفہ نہیں پچھلے کے فوراً بعد اگلا ہے. کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. نہیں پتا علی عباس عسکری کو رسول نے خم کے میدان پہ کیوں کہا تھا من کن تو مولا ہو فا ہازا. سامعین گرامی مشکل بھی سنا کیجئے، میں شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا. معذرت کے ساتھ میں تو اسی بارگاہ میں 1.5 گھنٹہ جناب سلیمان بن داؤد پڑھ کے جا چکا ہوں. یا علی یا علی، میرے خیال سے 1 مئی کی مجلس پہ بھائی جان اسی بارگاہ میں 1.5 گھنٹہ میں نے جناب سلیمان بن داؤد پڑھا تھا. صرف شعر پہ شعر پڑھنے والا میں ذاکر نہیں ہوں. آپ کے خدا را میری مشکل بات کا وزن کیجئے گا. نظم میں کھول کے بیٹھوں لیکن بات ایک مشکل موڑ میں جا رہی ہے. من کن تو مولا فا ہازا، کسی بھی چیز کے فوراً بننے کو امر کہتے ہیں. بات اتنی بڑی ہے کہ آسمان جھولی میں اترے، کرنی ایسی ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا انہیں بھی سمجھ آ جائے. نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو. اب اس ایک مصرے میں خدا کی صفت خلق اور صفت امر کیسے مل رہی ہے یہ دیکھیے. یہ بچے اللہ ان کی زندگیاں کرے، خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. انہوں نے کل بڑے ہو کے آپ لوگوں کی سیٹیں سنبھالنی ہیں. اب یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آنے والی نسل کو کون سی سیٹ دینی ہے جو انہوں نے سنبھالنی ہے. خدا ہمیں امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. یہ بچے شاہ صاحب صبح کے ٹائم سکول جا رہے تھے. یہ ایک بچہ، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ میکسیمم 8 سال ہوگی، 9 سال ہوگی، جتنی بھی ہوگی. یہ بچہ صبح سکول جا رہا تھا. اس بچے کو میں نے جاتے ہوئے روکا اور میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ جو بیگ تم نے یہاں پہنا ہوا ہے ذرا اسے کھول کے مجھے دکھاؤ، اس میں کیا کیا ہے. بہت شکریہ. اب اس بچے نے بیگ اپنا بستہ کھولا، اس کے بیچ میں سے جیومیٹری باکس نکلا. اب اسے دیکھ کے میں مزید حیران ہوا. میں نے کہا ذرا اسے کھولنا میں دیکھوں اس میں کیا ہے. اب اس بچے نے اپنا جیومیٹری باکس کھولا کہ عسکری بھائی اس میں دیکھیں کیا ہے. بیچ میں سے ایک ایسا آلہ نکلا جسے دیکھتے ساتھ میں ڈر گیا. اس کی 2 ٹانگیں تھیں، اس کی ایک ٹانگ کے آگے ایک نوک بنی ہوئی تھی. میں نے بچے سے ڈرتے سوال کیا یہ کیا ہے؟ اب ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کہہ رہا ہے عسکری بھائی اسے پرکار کہتے ہیں اور اس سے ہم اقلیدس کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اب میں ایک چھوٹے سے بچے سے سوال کر رہا ہوں میرے بھائی اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، مجھے ذرا یہ تو بتانا. اب ایک چھوٹا سا بچہ ایک کاغذ ایک گتا لیتا ہے، اس کے اوپر وہ جو نوک والی ٹانگ ہے نا جسے دیکھ کے میں ڈر گیا تھا اسے وہاں پہ رکھتا ہے. اب استعمال کرنے کا طریقہ بچہ مجھے بتا رہا ہے. شاہ صاحب توجہ، میرے محترم مولا کا واسطہ توجہ. بچہ مجھے پرکار استعمال کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اس نے سب سے پہلے وہ نوک والی ٹانگ اس پہ جوڑی. اب جیسے ہی کاغذ پر وہ نب چبھی، چبھتے ساتھ اس نب نے بالکل جلدی سے ایک نقطہ بنا دیا. دعا فرمائیے گا میں بات سمجھا سکوں. انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جو لوگ مجھے کب سے سن رہے ہیں یہ مولا کا واسطہ تواڈے سامنے وڈے ہوئے ہیں. 2012 تو میں تو لاہور مجلساں ممبراں تو پڑھدا پیا، کوئی شاید تواڈے تو نہیں لکی. اے ٹرنا پھرنا داڑھی تواڈے سامنے لاندی پئی ہے، اے وکھیا ہے. گل سر تاپا صرف کروں، میری بات ضائع نہ کرنا. یہ رکھتا گیا، اس سے ہوا کیا؟ اس سے کام یہ ہوا اس سے ایک نقطہ بن گیا. پیر فلک شیر. اب اس نے جو دوسری ٹانگ تھی نا اس میں اس نے ساتھ قلم ایڈجسٹ
ایڈجسٹ کیا، اب اس نے اسے موڑنا شروع کیا، اب رفتہ 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 گول دائرہ مکمل ہوا۔ جیسے ہی بابا جی گول دائرہ پرکار سے مکمل ہوا، بچہ سمجھا رہا تھا ذاکر علی عباس عسکری کو پرکار استعمال کرنے کا طریقہ، وہ جیسے ہی نب جوڑتا گیا جلدی سے نقطہ بن گیا، اس نے دوسری ٹانگ کیسے موڑنا شروع کی، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوا نا اس کا دائرہ ایک نقطے کے اوپر ایک دائرہ بن گیا۔ یہاں عباس علی حیدر دائرہ مکمل ہوا، وہاں تخلیق کائنات کا فلسفہ علی عباس عسکری کو سمجھ آ گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ صرف اتنی سی بات ہے، نقطے والے نے فوراً بنا دیا، دائرے والے نے رفتہ رفتہ